آج ہم بال جبریل میں نظم پڑھیں گے معتمد کی فریاد۔ معتمد جو کہ ایک بادشاہ بھی تھے اور ایک شاعر بھی، اور ان کی نظمیں اتنی مشہور تھیں کہ وزڈم آف دی ایسٹ سیریز میں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ اقبال نے ان کی ایک عجب منظر کو اپنے بال جبریل کا حصہ بنایا، جب وہ بادشاہ نہیں ہے، جب وہ سپہ سالار نہیں ہے، جب وہ فیصلے نہیں کر رہے، مگر جب وہ قید ہو چکے ہیں، جب دشمن فوجوں نے ان کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا ہے، تو اس کے دل سے ایک فریاد اٹھ رہی ہے۔ وہ فریاد کیا ہے اور وہ آج ہمارے لیے اتنی ریلیونٹ کیوں ہے، اور ہمیں اس نظم کو انہی دنوں میں کیوں زیادہ پڑھنا چاہیے، دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، ایک آرزو، ایک آواز، ایک فریاد جو بے سوز و تپش تھی، اب وہ میرے سینے میں، یعنی میرے سینے میں جو فریاد ہے اس میں اب وہ شرر، وہ قوت، وہ چنگاری نہیں ہے، اب وہ میرے کام بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ فریاد کا بڑا کام یہ کہ وہ داد رسی کروائے، آپ کسی سے عرض کریں تو وہ مان لے، لیکن اب اتنی بھی قوت نہیں اس میں، اب یہ فقط اگلی نسلوں کی شاید نصیحت کے کام آ جائے۔ تو ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، آج میں قید ہوں، نہ میرے پاس کوئی چیز، بس ایک ہی متاع بچی ہے میرے پاس، اب ایک ہی خزانہ، ایک فریاد، ایک آرزو جو سینے میں ہے۔ لیکن عجب بات ہے کہ اس فریاد میں جو سوز و تپش ہے، چنگاری نہیں ہے۔ ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا، جاتی رہی تاثیر بھی۔ یعنی کہ اس فریاد میں نہ سوز، نہ درد، نہ غم، نہ وہ آہ، نہ مجھ میں وہ قوت کہ میں چیخ چیخ کے فریاد کروں، اور 1000 بار کروں، 100 بار کروں کہ مجھ پر رحم کرو یا دروازہ کھول دو۔ بس وہ ایک فریاد، ایک آواز ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں بھی نہیں جانتا یہ میرے سینے میں ہے ہی کیوں، نہ مجھے مایوس ہونے دیتی ہے، نہ مجھے پر امید رہنے دیتی ہے، اور اس فریاد میں تو اتنی بھی قوت نہیں کہ یہ ایکو پیدا کروا سکے، بے سوز، اور اس کی اب کوئی تاثیر نہیں ہے۔ مرد حر زندہ میں ہے بے نیزہ و شمشیر آج۔ مرد حر سے مراد آزاد آدمی، وہ جو اپنے فیصلے حق کو دیکھنے کے بعد باطل قوت کے ساتھ نہیں کھڑا رہتا ہے، حق کے ساتھ چلا جاتا ہے، وہ آزادی کی علامت ہوتا ہے۔ اور صرف ہم مرد حر کی ہی آنکھوں پر یقین کرتے ہیں، کہ باقی جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی آنکھوں کا فائدہ کیا کہ اگر وہ حسین کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ذرا موضوع سمجھانے کے لیے تھا، معتمد کا یہ معنی اس طرح نہیں ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد حر، وہ آزاد مرد آج قید خانے میں ہے، اور اس کے پاس قید خانے میں نہ نیزہ ہے نہ تلوار ہے۔ مرد حر زندہ میں ہے بے نیزہ و شمشیر آج، میں پشیماں ہوں، پشیماں ہے میری تدبیر بھی۔ تدبیر سے عام جو مراد لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف بن تاشفین کو اس نے بلایا تھا کہ وہ عیسائی فورسز کے خلاف اس کی مدد کرے، اور وہ خود حکومت پہ بیٹھ گیا، اور آخر کار اس کو سرنڈر ہوا اور اس کو قید خانے میں جانا پڑا۔ اب حیرت کی بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں تدبیر کو تو نہیں اقبال کرٹیسائز کرے کہ اس نے اپنی پاور، اپنی قوت، اپنی طاقت اپنے اوپر ریلائنس کرنے کی بجائے کسی غیر کو دیکھنے لگ گیا تھا کہ وہ آئے گا تو مجھے بچائے گا، چال کرتا ہوں کہ اس کی قوت کو ساتھ ملوا لوں۔ یہ قوت سے دور ہوا اور تدبیروں میں پڑ گیا، یہ اسٹریٹجائز کرنے لگ پڑا جس وقت فقط قوت بڑھانی تھی، یا اپنے اوپر، اور یا جب آپ فراغت کے دن ہوتے ہیں، آپ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں قوت بڑھائیں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کرو، گھوڑے رکھو، تلواریں لو، بہترین معیشت کرو، لوگوں کا خیال رکھو، بچے پڑھیں، سائنٹیفک جرنیز طے کرو، سہولیات عام کرو۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس نے تدبیر کی وہ یوسف بن تاشفین کو بلانے کے لیے، تو وہ اس کے اوپر ہے کہ پشیماں ہوں، پشیماں ہے میری تدبیر بھی، میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ قید خانے میں ہوں، کبھی میں بادشاہ ہو کے تخت پر تھا، لیکن کہ چلو بادشاہ نہیں ہوں، باہر نکالا، لیکن تم نے باہر کا کہاں چھوڑا، تم نے قید خانے میں ڈالا، اور قید خانے میں میرے دونوں ہاتھ خالی رکھتی ہے۔ یہ دونوں ہاتھ خالی اسی طرح بتا رہے ہیں ہمیں، ایک فغان بے شرر، فریادی کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کشکول بھر جائے تو وہ آدمی گھبرا جاتا ہے، کیونکہ کشکول کا اصل خالی رہنا ہے، فریادی کے ہاتھ خالی رکھے جاتے ہیں، اس میں نیزے شمشیر نہیں ہوتے۔ تو کہہ رہے میں آج قید خانے میں ہوں، ہائے میں پشیماں ہوں، اور پشیماں ہے میری تدبیر بھی۔ اور یہ بہت پیارا شعر ہے، یہی اس کا اہم شعر ہے۔ خود بخود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے دل، میرا جو دل ہے وہ اس زنجیر جس سے مجھے باندھ رکھا ہے، جن بیڑیوں میں مجھے جکڑا ہوا ہے، یہ جو لوہے کی زنجیر ہے جس سے مجھے باندھا ہوا ہے، انہوں نے قید کیا ہوا ہے، دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ہے، خود بخود زنجیر کی جانب
کھچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی، لگتا ہے میری ہی تلوار کو پگھلا کر یہ زنجیر بنی ہے جو آج مجھے قید میں رکھے ہوئے ہے، جس سے مجھے بیڑی بنا کے باندھا ہوا ہے۔ یعنی تلوار بنا لو ورنہ وہی لوہا تمہاری زنجیر بن کے تمہارے پیروں میں آئے گا، بیڑی بن کے۔ قوت حاصل کرو اور تلوار بنا لو ورنہ وہی قوت اسی لوہے کو پگھلا کے تمہارے پیروں میں بیڑیاں بن کے یا تمہارے قید خانے میں لوہے کا دروازے کے طور پہ استعمال ہوگی۔ وہی زنجیریں جن سے تمہیں جکڑا جائے گا وہ تمہاری ہی تلوار کے لوہے سے نہ بن جائے۔ خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی۔ یعنی یہ جو میرا دل آ رہا ہے زنجیر پہ، مجھے اچھی لگنے لگ گئی ہے قید خانے میں، یہ مجھے اپنی اپنی محسوس ہوتی ہے، اس میں کہیں میری تلوار اور نیزے کے لوہے کو پگھلا کے تو اسے نہیں بنایا گیا کہ کمزور ضعیف تم یہی ڈیزرو کرتے تھے، تمہارا لوہا زنجیر ہے، تمہارا لوہا شمشیر نہیں ہے۔ جو میری تیغ دو دم تھی اب میری زنجیر ہے، شوخ و بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی۔ میری وہ تلوار جو دو دھاریں رکھتی تھی آج وہ میری زنجیر ہے۔ دو دھاریں کہ میرے پاس شاعر بھی ہوں اور بادشاہ بھی، ایک یہ معنی ہے، ایک ہے کہ میں بادشاہ بھی تھا اور ہاتھ میں تلوار بھی تھی، سپہ سالار بھی تھا۔ جو میری تیغ دو دم تھی یعنی میری دو دھاروں والی جو تلوار میرے پاس تھی اب میری زنجیر ہے، وہی لوہا ڈھل کے زنجیر بن کے مجھے آج قید رکھے ہوئے ہیں۔ میری بیڑیاں اسی لوہے سے آئی ہیں جس سے میری شمشیر بنی تھی۔ شوخ و بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی، اور اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل کتنا بے نیاز اور صمد ہے کہ وہ بادشاہوں کو اٹھا کر قید خانوں اور زندان میں ڈال دیتا ہے اور انہیں مقید کر دیتا ہے۔ وہ جو کبھی کسی کو حکم دیتے تھے اس کو قید کر لو، اس کو آزاد کر لو، آج میں خالی بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں اور میرے پاس ایک فریاد ہے، وہ فریاد جس میں کوئی چنگاری نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ دروازہ ہی کھول دیں، اتنی قوت نہیں ہے وہ فریاد مجھے امید دلوا دے۔ وہ سوز سے خالی، وہ اثر سے خالی، وہ کسی کام کی نہیں۔ تو یہ اقبال کی بڑی اہم پیغام ہے معتمد کی فریاد کہ جناب قوت رکھیں، قوت۔ پھر میں یہی کہوں گا جو طاقتور کو ڈرنے پر مجبور کر دے اور کمزوروں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، وہ قوت جس کو دیکھ کر کمزور جو ہے مسکرانے لگ جائیں، اور وہ جو لوگوں پر مسلط ہے استحصال کرتے ہیں، طاقتور کہنا غیر مناسب ہے، وہ جو استحصال کرتے ہیں وہ ڈرنے لگ جائیں، جن پر استحصال ہوتا ہے وہ مسکرانے لگ جائیں۔ وہ قوت جو اکولیبریم کروائے، وہ قوت جو ظالم کو نیچے لائے اور مظلوم کو قوت دلا کے برابر کر دے۔ قوت کا اصول بہت آسان ہے، میں کوئی فاشسٹ معنوں میں نہیں کہہ رہا۔ قوت یہ ہے کہ بھائی جب ہمارے گھر ڈکیت و چور آتے ہیں تو ہم کسی کمزور کو فون نہیں کرتے، ہم اس سے طاقتور پولیس کو بلاتے ہیں۔ تو قوت انہی معنوں میں جو اکولیبریم پیدا کرے، جو مظلومی دور کروا دے، جو ظالم کو ہمبل کرے، واپس نیچے لائے۔ تو اقبال کی یہ نظم شاید ہمارے اب کام آ ہی جائے۔